درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری فضیلتیں درود پاک کے ابواب میں ملتی ہیں. ایک وہ صحابی کے جو ون آف دا بگیسٹ بزنس مین اس زمانے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. کہتے میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی، آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، ہم درود پڑھیں آقا پر، اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے، درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی، سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی، مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو، ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے. اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی
وہ حبشہ کی جانب کی تھی، اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا، تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے۔ تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا، تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا، کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے۔ کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو، اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ کسی بہت بڑے آدمی، وڈیرے، سائیں، منسٹر، بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے، تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو، تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں۔ کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر، اور کثرت، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا۔ اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے۔ یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے، کوئی ایسی نہیں